بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کو معزز، محترم، مکرم بنایا ہے۔ پوری کائنات پر انسان کو حق کے تصرف دیا گیا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں یا ان کا کام حضرت انسان کو نقصان سے بچانا ہے۔ حتیٰ بچھو، سانپ اور اس قسم کی جو مضر چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ان کی غذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو جو ان کی غذا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو۔ نزلہ زکام بھی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ یہ کئی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ہی پوری کائنات پیدا کی گئی۔ حضرت انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، 27واں پارہ سورہ ذاریات، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے۔ اب اس کا عام معنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت آئے تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حالانکہ عبادت سے مراد ہے عبدیت۔ انسان کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میرا بندہ بنے، کسی اور کا بندہ نہ بنے، نہ خواہشات نفسانی کا بندہ بنے، نہ شیطان کا بنے، نہ کسی ایسے انسان کا بنے جو اس کو غلط راستے کی طرف لے جائے، بلکہ صرف اور صرف میرا بندہ بنے۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں جب ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے آبا و اجداد کو حکم تھا کہ ان کے ایک کان میں اذان کہیں، دوسرے کان میں اقامت، اور تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت۔ اللہ اکبر سے کام شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ سے پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی اور لا الہ الا اللہ کی جائے۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو، تھوڑا بہتا توتلی زبان میں بولنے کی قوت رکھتا ہو، پہلے اس کو اللہ سکھائے۔ ہم نہیں کرتے ویسے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری جو عام طور پر طریقہ چل رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ شاذ و نادر ہزاروں میں سے کوئی 2-4 ہوں گے جو اللہ سکھاتے ہوں گے، وگرنہ دوسرے بزرگوں کے نام سکھاتے ہیں، اللہ کا نام کوئی نہیں سکھاتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندے بھی میرے بنو، میرے حکم پر عمل کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ انبیاء، اولیاء میرے خاص بندے ہیں، میرے نمائندے ہیں۔ یہ اپنی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، یہ میری طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، لذا میری طرف رجوع کرو۔ بہرحال اس وقت کہا جاتا ہے کہ پہلا لفظ جو اپنے بچے کو سکھلائے وہ اللہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم کس قدر عمل پیرا ہیں۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، 2 بچے ہوں گے، 3 بچے ہوں گے،
کسی بچے کے نام میں اللہ بھی آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں موجود ہوں، ہو سکتا ہے ایک آدمی نکلے کہ جس کے بچے کے نام میں لفظ اللہ آتا ہو، وگرنہ نہیں آتا۔ ایک نمازی ہمارے آتے ہیں، اس کا بیٹا ہے عبداللہ، اس کا نام ہے، بہرحال میں تو کسی اور کو نہیں جانتا، تو یہ نہیں ہے کھاتا۔ تو اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں، اللہ کے ساتھ ہماری محبت نہیں، اللہ کی عظمت کے ہم زیادہ قائل نہیں ہو سکے، اللہ کے احترام کے ہم زیادہ قائل نہیں ہو سکے۔ اور اللہ نے جو ہمارے لیے پہلا حکم لا الہ الا اللہ کے بعد اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، پہلا حکم جو دیا ہے وہ نماز کا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں تو اللہ کا نام جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن سمجھ کر پڑھیں گے، سوچ کر پڑھیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اللہ کا نام زیادہ ہے۔ اور میں تو بارہا ذکر کرتا ہوں، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ نمازی بھی صرف 3 ہوتے تھے، وہ بھی آپ ہی کے ہوتے تھے، جن کو آپ مانتے ہیں، دوسرے لوگ کم ہی مانتے ہیں ان کو۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ہی کے بزرگ تھے جو نمازی ہوتے تھے، بزرگ بھی تھے، بیوی بھی تھیں، بچہ بھی تھا، وہ سب آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے کلمہ کہنا ہے اللہ اکبر، تو نماز میں بھی سب سے پہلے اللہ ہے۔ اب نماز جمعہ میں اس وقت آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو کہا جائے گا نماز میں اللہ اکبر کہا جائے گا۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ اکبر ہے، اقامت کہی جائے گی اس میں بھی اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ اور جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پیش امام صاحب اس وقت کہیں گے اللہ اکبر، آپ ان کی اقتداء میں کہیں گے اللہ اکبر، سب کے سب اللہ اکبر کہیں گے۔ جب رکوع کی طرف جائیں گے پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ رکوع سے جب آپ رکوع کی طرف جا رہے ہوں، رکوع کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہیں، بلکہ پہلے کھڑے ہو کر کریں، 1 سیکنڈ آرام کریں پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع سے اٹھیں گے پھر بھی پہلے آپ اللہ کا نام لیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ وہ بھی کھڑے ہو کر کرنا ہے، جاتے ہوئے نہیں کرنا، جاتے ہوئے کریں گے تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ پھر آپ جس وقت سجدہ کریں گے، سجدہ سے اٹھیں گے، پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ تو کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر تھوڑی بہت مجھ سے جو گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی غیبت، کبھی بہتان، کبھی بدگمانی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ پھر جب جائیں گے سجدہ میں پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر سجدہ سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، پھر بحول اللہ کہیں گے، وہ بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ تو اس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جگہ جگہ اللہ اکبر۔ لیکن آیا اللہ اکبر ہمارے ذہن میں رچ بس گیا ہے، ہمارے دل کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے، یا فقط یہاں تک ہے آگے نہیں گیا؟ اگر دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو ہمارے تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ صحت ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، پیسے ملنے ہیں نہیں ملنے، کیا ہے کیا نہیں، علم ملنا ہے نہیں ملنا، پڑھائی میں کیسے ہوں گے، سب میں اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ اور جگہ جگہ ہمیں کہا جاتا ہے استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ، تاکہ تھوڑی بہت خامی ہے آپ کی دور ہوتی رہے اور آپ ترقی کرتے رہیں۔ لیکن اللہ اکبر ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ بڑا ہے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رحمان رحیم کا ذکر آتا ہے، تاکہ آپ میں حوصلہ پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، صبر پیدا ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھاؤ کہ بھائی بابا آپ نے حق پر عمل کرنا ہے، بیٹا اپنے حق پر عمل کرنا ہے، خود بھی کرو، خود کرنا کافی نہیں، دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرو، دوسروں کے صبر کی تلقین کرو۔ تو آپ نے تو مبلغ بننا ہے، آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو حق کی تلقین کرنی ہے، ان کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی،
اس پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خود بھی تو حق پر عمل کریں۔ جب علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں، ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، ورد کرتے ہیں، جگہ جگہ ان کا نام لیتے ہیں، تو اسی حق کے ساتھ عمل کریں گے تو مولا علی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر حق پر عمل نہیں ہوگا پھر مولا علی کے ساتھ تو نہیں ہوں گے۔ مولا علی نے تو جب 6 آدمی رہ گئے تھے تو ارشاد فرمایا تھا اکیلا بھی رہ جاؤں تب بھی حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہم آیا اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہر کام حق و صداقت کے مطابق کرتے ہیں؟ ہر کام امانت داری کے مطابق کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ تب ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ کی عظمت کا احساس ہو، پھر انبیاء، اولیاء، ائمہ معصومین کی عظمت کا احساس، اور پھر انسان یہ سوچے میرے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول تک بھی رپورٹ پہنچ رہی ہے، اور جن ذوات مقدسہ کا میں محبت کا دم بھرتا ہوں ان تک بھی میری گویا کہ ہر رپورٹ پہنچ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، میرے حبیب ان سے کہہ دو عمل کرو، آپ کے عمل کو اللہ کا رسول ان تک پہنچ رہا ہے، اور مومنون یعنی مومنون جو ٹاپ کے مومن ہیں، جنہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، وہ جو ہیں ان تک آپ کی رپورٹ پہنچتی ہے۔ تو اللہ کی عظمت اگر دل میں ہوگی تو اس کے بعد ہم رحمان الرحیم کی طرف آئیں گے، پھر سوچیں گے کہ تعریف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اس واسطے سب کچھ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میری تو اپنی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ جس وقت چاہے لے بھی لے تو میں تو خالی ہاتھ ہو جاؤں گا، جو ایک عذر مجھ سے لے لیا جائے گا اس کے بعد میری حالت تو بہت پتلی ہو جائے گی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، یاد رکھیں جب یہ میں کہتا ہوں ایاک نعبد، آپ کہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہم عہد و پیمان باندھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، پکی بات کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر، پاکیزہ ہو کر، وضو کیا ہوا ہے، پاک و پاکیزہ ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے باجماعت، اس میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ میں صرف تیرا بندہ بنوں گا۔ تو ہم سوچیں کیا واقعاً ہم اللہ کے بندے پکے ہیں؟ نہیں، کبھی خواہشات کے پیچھے، کبھی لوگوں کے پیچھے، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے۔ پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم کس کا ہے؟ مولا علی کا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں؟ حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ صراط مستقیم پر چل کر کس نے اپنی جان قربان کی ہے تاکہ صراط مستقیم دین کو، اسلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے؟ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ صراط مستقیم کے لیے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دربار میں جانا پڑا، وہاں بتایا ہے کہ جی فدق بھی میرا حق ہے، خمس بھی میرا حق ہے، وراثت بھی میرا حق ہے، اور تینوں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آیتیں پڑھی باقاعدہ، فدق والی آیت بھی پڑھی، خمس والی آیت بھی پڑھی، اور وہ وراثت والی آیتیں بھی پڑھی، اور کہا کہ داؤد بھی وارث ہوئے تھے، سلمان وارث ہوئے تھے داؤد کے۔ بیچارے زکریہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ایک بیٹا مجھے بھی دے دے۔ جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس قسم و قسم کے میوے آ رہے ہیں تو ہنالک دعا زکریہ ربہ، تاکہ وہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو انبیاء میں تو وراثت ہوتی ہے، یہ کہاں سے آپ لے آئے ہیں کہ انبیاء وارث نہیں ہوتے؟ لیکن بہرحال یہ سب کچھ مال و دولت کے لیے نہیں، صراط مستقیم کے لیے گئے تھے، دین کے لیے گئے تھے، اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں۔ صراط مستقیم بھی ان لوگوں کا جن پر انعام ہے۔ انعام کن پر ہے؟ 5ویں پارہ میں ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، آپ جیسے صالحین، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ بڑی اچھی بات ہے آپ نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جو غضب والا ہے تو اللہ کا غضب ہم پر بھی ہوگا۔ اگر ہم کسی کو قتل کر دیں، من یقتل مؤمنا متعمدا، تو اللہ کا غضب ہر قاتل پر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوگا۔ تو گویا کہ غضب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، گمراہی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب سب سے پہلے اللہ
کی عظمت ہمارے دل میں اس قدر راسخ ہو کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہیں فوراً اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں آ جائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جب کھجوروں کا موسم ہوتا تھا تو وہاں باقاعدہ یہ کاروبار ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کھجوریں چنتے ہیں، مالکوں کے پاس دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ حصہ دیا جاتا ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے، بڑے آرام سے ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ وہ سال کی اپنی روٹی اس سے کما لیتے ہیں کھجوروں سے۔ وہ ایک رسہ باندھ لیتے ہیں اپنی پشت پہ اور ادھر کھجور اتنے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیسے زمین پر آدمی دوڑتا ہے، اور بڑی جلدی جلدی کھجوریں چن لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی چوری کے عنوان سے گیا، اپنے بابا کو کہنے لگا، اپنے بیٹے کو کہنے لگا، چھوٹا سا بیٹا تھا 6-7 سال کا، کہ اگر کوئی آدمی آ رہا ہو تو مجھے بتا دے، کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ جب کھجور پہلی توڑنے لگا تو اس نے کہا بابا، وہ نیچے اتر آئے، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا، تیسری دفعہ غصہ ہو کر کہا یہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بابا کے ذہن میں اللہ نہیں تھا، 6 سال کے بچے کے ذہن میں اللہ تھا۔ تو اگر اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں ہو تو سورہ اعراف میں ہے کہ جب ہم بگڑ رہے ہوتے ہیں فَإِذَا هُمْ تَذَكَّرُوا، اچانک اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہو جاتی ہے، تو بندہ ہے میرا، کس طرف جا رہا ہے؟ تو نے تو کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، قرآن مجید کی آیت ہے، انسان اسی وقت بابصیرت ہو جاتا ہے، دل کی آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں، اور اسی وقت غلط کاری کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اسم گرامی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے احترام کو، اللہ کے شرف کو، اللہ کی اکبریت کو اپنے ذہن میں اس قدر راسخ کریں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، کسی اور کو ساتھ نہ ملائیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ نساء میں ہے کہ اگر کسی کو ساتھ ملائیں گے اللہ کے کہ وہ بھی ہے اللہ بھی ہے، مل کر کام کر رہے ہیں، تو گویا کھلی گمراہی میں آپ لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ گویا کہ کیا ہوگا؟ ضلال ہوگا۔ اب ہر انسان گمراہی میں تھا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لائے تو ہر انسان گمراہی میں تھا، لیکن سورہ جمعہ میں جو مولانا پڑھیں گے آپ سنیں گے، کاش کوشش کریں کہ سورہ جمعہ کی ترجمہ آتا ہو، تاکہ جب وہ پڑھ رہے ہوں آپ ترجمے کی طرف متوجہ ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے، وگرنہ تو لک لسانی ہوگا، فقط وہ بیان کر رہے ہیں، ہم فقط سن رہے ہیں۔ تو سورہ جمعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے میرے حبیب، اے لوگو، میں نے رسول اللہ کو بھیجا ہے، آپ لوگوں میں بھیجا ہے، مکہ میں بھیجا ہے، امیین کے پاس بھیجا ہے۔ کام کیا کریں گے؟ پہلا کام تلاوت قرآن۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ جب آپ بھی تلاوت قرآن کریں گے، وہ بھی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے، آپ کریں گے، جو ذکی ہیں، آپ کے نفس پاکیزہ ہو جائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ آپ کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ کتاب میں جو حکمت کی باتیں ہیں، جو ایسے مخفی راز ہیں، ان کی تعلیم دیں گے۔ تلاوت، تزکیہ نفس، قرآن کی تعلیم پوری طرح سمجھانا، پھر اس کی حکمت کی، دانائی کی باتیں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی وہ سمجھانا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اے انسانوں اس سے پہلے کہ رسول اللہ آئیں آپ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو کھلی گمراہی سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن، تھوڑا سا سمجھیں گے تو نفس پاکیزہ، پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم، پورا ترجمہ، پوری تفسیر۔ جب بہت زیادہ پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر میں آپ وقت دیں گے، تدبر کریں گے، تو حکمت کی باتیں بھی قرآن مجید سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ سب کچھ ہوگا تو گمراہی سے بچ سکیں گے۔ اگر ہمیں پورا دن تلاوت قرآن مجید کا ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، تو تزکیہ نفس نہیں ہوگا،
ویسے قرآن مجید کے الفاظ بھی تزکیہ نفس کے موجب بنتے ہیں. آرام آرام سے پڑھیں, تھوڑا سا فکر کر کے پڑھیں, اور پھر کتاب کی تعلیم کے ترجمہ بھی پڑھیں, تھوڑی بہت تفسیر بھی دیکھ لیں. حکمت و دانائی یہ ہوں گے تو ہم گمراہی سے بچ سکیں گے. تو رسول اللہ کو جو نسخہ بتایا گیا ہے, نسخہ کیمیا, یکتا نسخہ کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہی سے نکل سکتے ہیں, پہلی ہے تلاوت قرآن مجید, اس کے ساتھ پھر تزکیہ نفس, اس کے ساتھ کتاب کی تعلیم, اور اس کے بعد حکمت, دانائی اور جو چھپے ہوئے راز ہیں, تعویلات ہیں, ان کی تعلیم. اس کی وجہ سے جتنا درجہ انسان کا قرآن مجید میں بڑھے گا اتنا ہی انسان عظمت میں احساس ہوگا, اتنا ہی وہ گمراہی سے بچے گا اور نیکی کی طرف آ جائے گا. تو یہ در حقیقت ہے کہ یہ پابندی سے ہم پڑھیں. اگر پابندی سے نہیں پڑھیں گے, ویسے بھی عام طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, کاروبار کر رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو فرمایا پہلا کام یہ کرو, جب گھر سے نکلو صدقہ دے کر جاؤ. صدقہ 70 بیماریوں سے بچاتا ہے انسان کو. تو ایک بیماری ہے فائدہ نہ ہونا, تو وہ بھی ختم ہو جائے گی, فائدہ شروع ہو جائے گا. دوسرا کام جب کرو, اپنے دکان کی صفائی کرنے کے بعد جب دکان میں بیٹھ جاؤ, پہلا کام یہ کرو کہ تلاوت قرآن مجید کرو. ضروری نہیں کہ 20 منٹ کرو کہ گاہک کھڑے رہیں اور آپ قرآن کی تعلیم, نہیں, تھوڑی سی تعلیم, قرآن مجید کی تلاوت کریں, سمجھیں اس کو, اور سمجھنے کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے اپنے لیے دعا کریں. تیسرا یہ ہے کہ اہل بیت کا جو حق بنتا ہے, جس کو مسلمانوں نے روک لیا تھا, وہ حق بھی ادا کریں, جس کو کہتے ہیں خمس. یہ 3 کام اگر انسان پابندی سے کرتا ہے تو پھر وارے نیارے ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کے مال میں بھی خیر و برکت ہوگا. کئی آدمی ہم نے دیکھے ہیں کہ جب تجارت میں رہ جاتے ہیں, پیچھے چلے جاتے ہیں, تو وہ خمس کی پابندی شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. تو یہ تلاوت قرآن بھی ہونی چاہیے, تزکیہ نفس بھی, تعلیم کتاب بھی, اور اس کے بعد حکمت کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. داؤد نبی تھے, بڑی عظمت والے تھے, بہت بڑے طاقت کے مالک تھے. ان کا بیٹا سلمان, اللہ ان سے بھی یہ کہہ رہا ہے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, میں نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لذا ایک کام یہ کریں, کیا, فاحکم بین الناس بالحق, کہ جب قضاوت کریں, فیصلہ کریں, ہمیشہ حق کے مطابق کریں. یہ تو ہر قاضی کا کام ہے, نبی کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع الہوی, اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا, اپنی خواہشات کے مطابق نہ جانا. وہ نبی ہیں, معصوم ہیں, انہوں نے تو نہیں جانا. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ, اگر اپنی خواہش کی پیروی کریں گے تو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جائیں گے. تو خواہشات کے مطابق چلنا اللہ کی راہ سے گمراہ ہونا ہے, ضلالت ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے, حق کے مطابق چلے, مولائے کائنات اہل بیت کے فرامین کے مطابق چلے, جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے. اور پھر ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو, جب آپ کا بابا پیدا ہوا تھا حضرت آدم, تو ابلیس پہلے سے موجود تھا, عبادت گزار تھا, 6000 سال اس نے عبادت کی ہے. جب جن ختم ہو گئے تو فرشتوں میں یہ رہ رہا تھا. تو سورہ یاسین تو آپ پڑھتے ہوں گے, صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا سمجھ کر بہت زیادہ ثواب ہے. اور پھر دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا. آپ کا دل بھی ٹھیک رہے گا اگر قرآن مجید کے دل کو سمجھ کر پڑھیں گے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم میں نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور تم سے میں نے یہ کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی, فقط میری ہی عبادت کرنا, یہی صراط مستقیم ہے. وگرنہ کیا ہوگا,
یہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تمہارے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب جہنم ان کی طرف متوجہ ہے، جب جائیں گے تو سیدھے جہنم ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا ہمارا ارتباط اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا شیطان سے دور ہوں گے۔ جتنا ہم اللہ کو عظمت کے قائل ہو جائیں گے اپنے دل میں، اتنا شیطان سے دوری ہو جائے گی۔ جتنا اللہ کا احترام ہمارے دل میں ہوگا اتنا ہی شیطان سے ہم دور ہوں گے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جتنے دل میں ہوگی اتنا ہی ہم شیطان سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو، آپ کو جو سمجھانے والے ہوں، آپ کے لیڈر ہوں، آپ کے بڑے بنے ہوئے ہوں، آپ ان کے مطابق چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو۔ آیا وہ آپ کو اللہ کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں یا کسی اور راستے کی طرف لے جا رہے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے راستے کی طرف لے جائیں تو ان کی بات مانو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف لے جائیں تو کبھی ان کی بات نہ مانو۔ نتیجہ یہ ہوگا کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر وہ لیڈر آپ کو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی وہ تباہ کر رہے ہیں، تمہیں بھی تباہ کر رہے ہیں۔ لہذا جو آدمی لیڈر کوئی بھی ہو، میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، خطبہ جمعہ دے رہا ہوں آپ کو، آیا میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہوں یا غلط راستے کی طرف؟ اگر میں سیدھے راستے کی طرف لے گیا یہ الہی راستہ ہے، اور اگر میں نے غلط چیزیں آپ کو بتانی شروع کر دی اور غلط راستے پر لگا دیا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس میں فرق نہیں کہ مقرر ہو، کوئی ذاکر ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے راستے کی طرف لے جائے گا وہی راستہ صحیح ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اگر ہم کسی کی بات کو مان کر غلط راستے پر چلے، ان کو ہم مان لیا، ان کو ہم نے مان لیا، قیامت کے دن وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ اس وقت ہم صرف شکایتیں کرتے رہیں گے، اور شکایتیں قرآن مجید میں کئی جگہ ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں، صرف ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ سورہ احزاب ہے 22واں پارہ، کہ جس وقت لیڈر بھی ہوں گے اور تمام امت بھی وہاں موجود ہوگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ ورسولہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے لیڈروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے تیرے راستہ سے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اس وقت وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، کاش مان لیتے، اپنے لیڈروں کی باتیں مانی تھی، وہ ہمیں ایک اور سسٹم کی طرف لے گئے، جو رسول اللہ نے امامت کا سسٹم قائم کیا تھا اس کو چھوڑ کر نئے سسٹم کی طرف لے گئے، ہم نے ان کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سردار تھے، کافی معمر لوگ تھے، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، انہوں نے ہمیں راستہ سے گمراہ کر دیا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ آپ راوی تلاش کرنا چاہیں کہ کون راوی ہے کون نہیں۔ قرآن مجید سورہ احزاب، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور جنہوں نے ہمیں غلط راستے کی طرف لگایا ہے ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔
لیکن دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا، ان کو بھی دگنا عذاب ہوگا۔ اصل میں ضرورت یہ تھی کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، لیکن آپ لوگوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے چودھریوں کی طرف چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلط راستہ۔ 20واں پارہ اس میں یہ کہا گیا ہے کاش میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کرتا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ظالم اپنے انگلیوں کو کاٹے گا۔ عرب جب غصے میں آئے تو انگلی کو کاٹتے ہیں۔ ظالم اپنے غصے میں آ کے انگلی کو کاٹے گا اور کہے گا کاش کاش میں اپنے دوست کے راستے پر نہ چلتا، میرے دوست نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رکھو، دوست ہو، لیڈر ہو، بڑی شخصیت ہو، جس کے پیچھے ہم لگ رہے ہیں، مقرر ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، اگر ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور ہمیں بھی جہنم کا۔ اللہ کہتا ہے اس کو بھی دگنا عذاب ہوگا، کیوں؟ اس نے غلط رہنمائی کی۔ آپ کو بھی دگنا عذاب ہوگا کیونکہ اللہ اور رسول کی بات کو آپ نے نہیں مانا، اہل بیت کی بات کو آپ نے نہیں مانا، آپ اس طرف چلے گئے۔ میں بار بار کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ توجہ کرتے ہیں یا نہیں، اسلام حقیقی کے ماننے والے آپ ہیں۔ آپ نے ہی ختم نبوت کے بعد امامت کے سسٹم کو مانا ہے، دوسروں نے نہیں مانا، وہ دوسری طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے بارہا کہا ہے کہ نئی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں، اس میں لفظ اہل بیت آتے ہی نہیں تاکہ لوگ اہل بیت کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور ابھی اس مسئلہ کے متعلق زیادہ ذکر نہیں کروں گا، پھر کسی جمعہ میں ذکر کروں گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے، اس میں اس وقت تک 17 آدمی آئے ہیں اور ہمارے صدر صاحب نے کل ہی 5 آدمی معین کیے ہیں مزید 17 میں، تاکہ 17 پورے ہو جائے۔ اس میں صرف ایک شیعہ ہے، صرف ایک آدمی اہل تشیع میں سے ہے، یعنی تشیع نہ کہیں، ایک آدمی اہل بیت کی سیرت پر چلنے والا، ان کے حکم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں ہے اہل بیت سے دوری۔ جب اہل بیت سے دوری ہے تو ہمیں بھی ہمارا حق نہیں دیا جاتا۔ صدر مملکت نے دستخط کیے، کسی زمانہ میں صدر مملکت مولائی ہوا کرتے تھے۔ جب پہلی دفعہ صدر بننے لگے تو ایک بہت بڑے بیرسٹر ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں سب ان کو، کاظم خان، ان کو ٹیلی فون کیا، آئیے آئیے علی علی کرنے جائیں۔ پھر ان کو لے کر گئے، مشہد مقدس گئے، مشہد مقدس سے باہر ہی جوتا اتار دیا، سب لوگ چیختے رہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، وہ آگے بہت زیادہ حرم ہے، ابھی حرم بہت بڑا ہے، اور 2.5 گھنٹے وہاں حرم میں رہے۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ کبھی نماز بھی ہاتھ باندھ کر پڑھ لیتے ہیں، کیوں؟ صدر ہے۔ پھر دوسری دفعہ بھی ماشاءاللہ صدر بن گئے، اب اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آئے تھے ان کے بیٹے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے بابا کا اس طرح نماز پڑھنا، تو کہنے لگے نہیں یہ اللہ ان کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ اللہ ان کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو اہل بیت سے تو وہ دور ہیں، آپ کے لیے صرف ایک آدمی ہے اور باقی 16 آدمی دوسرے ہیں۔ حالانکہ مذہب تو 2 ہیں، صرف 2 مذہب ہیں، تیسرا کوئی مذہب نہیں۔ ایک مذہب اہل بیت کا ہے جو رسول اللہ کو غسل دیتے رہے، کفن کا انتظام کرتے رہے، دفن کرتے رہے۔ ایک یار دوستوں کا مذہب ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ جب مذہبی 2 ہیں تو برابر برابر کے ہونی چاہیے، اور اگر برابر برابر نہیں تو پھر 5 تنظیمیں ہیں اتحاد تنظیمات میں، 5واں حصہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ نہ برابر ہے نہ 5واں حصہ ہے، ایک آدمی دیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ حکمرانو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، بندہ بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی طرف رجوع کرو، حق نہ کھاؤ کسی کا۔ وگرنہ اگر ہم نے آواز بلند کی تو یاد رکھیں اسلام ہے ہی اہل بیت کے ماننے والوں کا نام۔ آپ کو بھی طاقت تب ملی تھی جب متحدہ مجلس عمل میں اہل بیت کے ماننے والوں کو جمع کیا گیا تو آپ کو 68 سیٹیں 68 سیٹیں مل گئی، اور جب اہل بیت والے نہیں ہوتے تو 5-6 سیٹیں ملتی ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہوگا کہ اگر اہل بیت کی طرف آئیں گے
تو کامیابی کامرانی ہوگی، ورنہ چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، چونکہ تمہاری سائڈ ٹھیک نہیں، صراط مستقیم پر نہیں چل رہے، دوسری طرف چل رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، ہمارا حق نہ مانو، ہم مارنے والے نہیں، مر جائیں گے لیکن اپنا حق کسی جگہ نہیں چھوڑیں گے، ہمارا حق ہر صورت میں ہمیں ملنا چاہیے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔